ثنا نذیر جو ہیں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گی اس بارے میں کہ بیکاز شی از گائنیکالوجسٹ، تو کون کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو آپ کو لگتا ہے ضروری ہونے چاہیے شادی سے پہلے، اور کیا لوگ ٹیسٹ کرواتے ہیں بچیوں کے، اپنے بیٹوں کے؟ اوکے، تھینک یو سو مچ فار دس کویسچن. سب سے پہلے تو میں یہ آنسر کرنا چاہوں گی کہ کیا نکاح کے ساتھ میڈیکل سرٹیفکیٹ لگانا ضروری ہے یا نہیں. ایتھیکلی ایز اے ڈاکٹر تو میں کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کروں گی، کیونکہ اٹس سو پرسنل. ہم کبھی بھی کسی کو، اگر ہم میل کی رپورٹس بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں وہ میل کو ہی بتائی جائیں، ایون فیمیل کو بھی نہ بتائی جائیں. اور اگر ایسا کچھ اٹیچ کر دیں گے نکاح نامہ سے تو وہ ایک اسٹگما بن جائے گا. بعد میں جو ہوتا ہے وہ دیکھی جائے گی، لیکن وہ ایک بہت ہی ایک طرح کا ڈسٹربنگ ہوگا. اگر کچھ ایسا ہے تو اسے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، اگر اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ اپنے اپنے لیول پہ کروائیں. اب جو ٹیسٹ جیسے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں، اب کزن میرجز میں ہوتے ہیں، ہسبینڈ وائف، ٹھیک ہے، اب وہ بچہ ایسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. کزن میرج میں ہی تھیلیسیمیا کامن ہے. فار ایگزامپل، مگر پھر میرا سوال یہ ہے کہ بعد میں جو شادی ٹوٹے اس سے پہلے یہ چیزیں پتہ چل جائیں، یہ نہیں صحیح؟ یہ دیکھیں، جو تھیلیسیمیا یا جو کزن میرج کی ڈیزیز ہے نا، یہ جسٹ تھیلیسیمیا ایک سکل سیل ڈیزیز بھی ہے. یہ دونوں ایسی پرابلم ہیں کہ اگر میل اور فیمیل دونوں وہ جسٹ کیریئر ہوں گے اور ان میں کوئی سمٹم نہیں ہوں گے اگر ان کی سیم فیملی ہے، اگر ان میں یہ پرابلم چل رہی ہے. تھیلیسیمیا اگر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، شیئر ڈیفینیٹلی وہ نہیں کر رہے، لیکن جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ دونوں کیریئر ہوتے ہیں، ان کی اپنی کوئی سمٹم نہیں ہوتی. لیکن جب شادی ہو کے بیبی ہوتا ہے تو وہ پراپر ڈیزیز کے ساتھ ہوتا ہے. رپورٹ میں تو رزلٹ آتا ہے نا، یہ رپورٹ میں. اور ایسے لوگوں کی، ایسی فیملیز میں ڈیفینیٹلی اسکریننگ ہونی چاہیے اور کبھی بھی شادی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کتنے، اب دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں، وہ جو بیبی ہے اسے ہر مہینے بلڈ لگتا جاتا ہے، بریک ڈاؤن ہوتی ہے. میں بٹھاتی ہوں نا کتنے لوگوں کو جا کے لے کر آتی ہوں، اتنے لوگوں کو بٹھاتی ہوں، ان کے بلڈ ڈونیٹ کے لیے مانگ رہی ہوتی ہوں، خدا کے لیے کوئی مدد کر دے. اب دیکھیں اگر کوئی اسکریننگ نہیں کرائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، میرا سوال یہ پھر کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی یہ ایشو جو ہے یہ اگر بڑھ گیا اور آگے اولاد نہیں؟ کہ اسکریننگ نہ کروائیں، اسکریننگ کروائیں، لیکن وہ جو ایک بات ہے نا نکاح نامہ کے ساتھ میڈیکل سرٹیفکیٹ اٹیچ کرنے کی، وہ تھوڑا سا، کیونکہ وہ تھوڑا سا آپ کے خیال میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہے مجھے اسے؟ یہ تو ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ایک فیملی میں ہو رہی ہے اور وہ ان کا ہے کہ ان کی فیملی میں تھیلیسیمیا چل رہا ہے، سکل سیل ڈیزیز چل رہی ہے، وہ تو ایک بیبی جو پیدا ہوتا ہے، وہ ایکچولی بیبی جب ہو جاتا ہے اسے تو ایک آپ کہہ لیں کانٹا بھی لگتا ہے تو ماں باپ کی جان نکل جاتی ہے. سنا دیکھیں نارمل کیا ہوتا ہے، کسی کو گردے کا بھی مسئلہ ہے نہیں بتائیں گے، کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے، چھپا لیتے ہیں. لڑکی کو کوئی پرابلم ہے تو بھی نہیں بتائیں گے. تو یہ تو دھوکہ ہوا نا. بانج کا بھی کوئی پرابلم ہے تو بھی نہیں بتائیں گے. ایسے ہی چلتا ہے. دھوکہ دیں گے تو پھر حرام ہے، منع ہے. اچھا، اگر حق زوجیت پر مرد یا عورت دونوں میں سے اگر قدرت نہیں رکھتا کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے، میڈیکلی، سائیکولوجیکلی، مطلب مینٹلی، تو اس کو اجازت نہیں ہے نکاح کی، منع ہے، اس کے لیے گناہ ہے. امام محمد کا یہاں تک فتویٰ بھی موجود ہے کہ اگر کوئی عورت نکاح کر لے اور اس کا شوہر کیپیبل نہیں ہے تو اگر ڈاکٹر اس کے بارے میں رائے دیتا ہے کہ علاج ہو جائے گا تو تھوڑا ٹائم دیا جائے گا، 1 سال یا 2 سال، اس کے بعد اگر نہیں امپروومنٹ ہے تو پھر رجوع کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو نکاح جو ہے عدالت اس نکاح کو ختم کر دے گی.